اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کا ایک موت کا دن بھی مقرر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کو فنا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ عارضی دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی تو پھر ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہوگی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس دنیا میں اپنے اعمال کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دیں گے، وہ اس دائمی اور اخروی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے وارث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت انہیں اپنے قرب میں جگہ دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے وہ کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کی کوشش کی، یعنی اس مقصد کے حصول کی کوشش کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی وسعت کسی انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی وجہ سے بھی اسے اپنی چادر میں لپیٹ لیتی ہے، چاہے اس نے مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش نہ بھی کی ہو۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہر وقت اپنی استعداد کے مطابق کوشش میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور اشاعت ان کا مطمع نظر ہوتی ہے، جن کی اعلیٰ اخلاق کے بارے میں ہر چھوٹا بڑا رطب اللسان ہوتا ہے، ان کے بارے میں تو ہمیں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن پر جنت واجب ہو جاتی ہے، یا پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے جو اس کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کا رتبہ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ لوگ اس دنیا سے تو چلے گئے، اس عارضی ٹھکانے سے تو رخصت ہو گئے، دنیا کے نظر میں تو مر گئے یا مار لیے گئے یا مارے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس دنیا سے
ایسے لوگوں کی اس دنیا سے رخصتی پیچھے رہنے والوں کی زندگی کے سامان کرنے والی ہے۔ بس ایسے لوگ جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی گزارتے ہیں، اس کے نام کی سربلندی کے لیے، ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں اور بے خطر ہو کر یہ قربانی دیتے ہیں۔ وہ جہاں اپنی دائمی زندگی کے سامان کرتے ہیں، وہاں اپنی جماعت، اپنے دینی بھائیوں کو حقیقی اور دائمی زندگی کے اسلوب بھی سکھانے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح محمدی کے ماننے والوں کی جماعت کے افراد ہی ہیں یا ان میں سے ایک گروہ اور ایک طبقہ ہے جو ایک طرف تو اشاعت دین اور اسلام کی خاطر مستقل مزاجی سے اپنی زندگیوں کے ہر لمحے کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کے آخری دمدمے تک لڑتے ہیں اور جان دیتے ہیں، یا وہ ہیں جو دین کی خاطر اس جرم کی وجہ سے کہ انہوں نے مسیح محمدی کو کیوں قبول کیا، ظالموں کے ظلموں کا نشانہ بن کر خدا تعالیٰ کے حضور شہادت کا رتبہ پا کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج میں ایسے ہی دو افراد کا ذکر کروں گا، یعنی ایک خادم سلسلہ اور دوسرا شہید۔ ایک نے اپنے بچپن سے وفات تک مسیح محمدی کی فوج میں شامل ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ اس پیغام کو جس کی اشاعت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کے مطابق آپ کے غلام صادق اور مسیح موعود کو دنیا میں بھیجا تھا۔ بس یہ مخلص اور فدائی خادم سلسلہ جن کا نام حافظ جبرائیل سعید ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ سرگرداں رہے، ایک جوش اور ایک ولولے سے کام کرتے رہے، اور یقیناً ایک سچے خادم سلسلہ اور حقیقی واقف زندگی کی طرح اپنے وقف کے عہد کو پورا کیا۔ جو شخص وہ خادم سلسلہ جو قادیان اور ربا سے ہزاروں میل دور بر اعظم افریقہ کے ملک گھانا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، جہاں شاید تعلیم کی بھی صحیح سہولت میسر نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے باپ کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کی وجہ سے اپنے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی کامل اور مکمل کتاب کا حافظ بنا دیا، مکمل طور پر اسے یاد کرنے کی توفیق دی، اور نہ صرف حفظ قرآن کے اعزاز سے نوازا بلکہ تفقہ فی الدین یعنی دین کا فہم حاصل کرنے والوں کی صف میں کھڑا کر کے قرآن کریم کی عظیم تعلیم کو اپنے ہم قوموں اور غیر قوموں تک پہنچانے کی خدمت سے بھی اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا۔ اور یوں گھانا کا یہ باوفا مخلص سپوت خلفائے وقت کا سلطان نصیر بن کر جماعت احمدیہ گھانا کو بہت سے اعزازات سے نواز گیا۔ حافظ جبرائیل سعید صاحب کی گزشتہ دنوں
میں گھانا میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی بارے میں جو مزید کچھ تو حاصل ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ مکرم حافظ احمد جبرائیل سعید صاحب گھانا میں مبلغ سلسلہ بھی تھے اور نائب امیر ثالث بھی تھے۔ 9 نومبر، جیسا کہ میں نے کہا، 9 نومبر 2012 کو جمعۃ المبارک کے دن ان کی کورلیبو ہسپتال میں اکرا میں 1 ماہ کی علالت کے بعد وفات ہوئی ہے۔ اس دن میں نے دعا کے لیے بھی اعلان کیا تھا، لیکن اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو چکے تھے، کافی عرصے سے بیمار تھے۔ ان کی صحت کے متعلق گھانا کے ڈاکٹرز کی رپورٹ یہاں لندن میں اور امریکہ میں بھی ڈاکٹرز کو بھجوائی گئی تھی، کیونکہ وہاں کے ڈاکٹروں کو بیماری کی تشخیص نہیں ہو رہی تھی، اور ان ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق مزید ٹیسٹ لیے جانے کی کارروائی بھی زیر عمل تھی۔ اسی طرح علاج کی غرض سے بیرون ملک لانے، لندن یا امریکہ بھجوانے کی پر بھی غور ہو رہا تھا اور کارروائی ہو رہی تھی، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور ان کی اس میں وفات ہو گئی۔ مکرم حافظ صاحب 2 فروری 1954 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب مصوفو جبرائیل سعید صاحب گھانا کے مبلغ تھے، جنہوں نے وہیں مشنریز کے ذریعے سے مبلغ کی ٹریننگ لے کر میدان عمل میں کام کیا اور بڑے کامیاب مبلغ تھے۔ حافظ احمد جبرائیل سعید صاحب 1970 میں حفظ قرآن کریم کی غرض سے ربوہ گئے تھے اور مدرسۃ الحفظ میں داخلہ لیا۔ آپ خدا کے فضل سے گھانا کے پہلے حافظ قرآن تھے۔ آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ایک موقع پر حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے عذرائے شفقت آپ سے کلائی پکڑنے کا مقابلہ بھی کیا تھا۔ آپ قرآن مجید حفظ کر کے گھانا آئے اور چند ماہ بعد پھر دوبارہ واپس پاکستان چلے گئے جامعہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا، 1982 میں شاہد کی ڈگری حاصل کی۔ اسی کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے فاضل عربی کا امتحان بھی پاس کیا۔ آپ جب شاہد کا امتحان پاس کر کے گھانا آئے تو 15 ستمبر 1982 کو آپ کی تقرری گھانا کے ایک شہر ٹیچیمان میں ہوئی، جہاں آپ نے اس براؤنگ ہافو ریجن کا چارج سنبھالا، اور 4 سال کے بعد پھر آپ کو فجی بھجوایا گیا، جہاں لباسا میں آپ کا تقرر ہوا۔ فجی سے اگست 1987 میں آپ کو توالو بھجوایا گیا۔ آپ توالو کے پہلے باقاعدہ مبلغ مقرر ہوئے۔ توالو میں قیام کے دوران آپ نے ساؤتھ پیسیفک کے 3 جزائر جو ملک بھی تھے، یعنی مارشل آئی لینڈ، سولومن آئی لینڈ اور مائکرونیشیا میں احمدیت کا نفوذ کیا اور جماعتیں قائم کیں۔ اس طرح آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ دنیا کے 3 ممالک میں احمدیت کا پودا آپ کے ذریعے سے لگا۔ توالو میں قیام کے دوران 1991 میں آپ ہمسایہ ملک کریباتی میں تشریف لے گئے اور لمبا عرصہ یہاں بھی قیام کیا۔ اس لحاظ سے آپ ملک کریباتی کے بھی پہلے مبلغ سلسلہ تھے۔ 8 سال تک ساؤتھ پیسیفک کے جزائر میں تبلیغی خدمات سے انجام دینے کے بعد 1994 میں واپس گھانا آ گئے، بھجوا دیے گئے۔ گھانا واپس آنے کے بعد آپ کو نائب امیر جماعت احمدیہ گھانا برائے تبلیغ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے مقرر کیا، اور تا وفات آپ اسی فریضے کو بخوبی سر انجام دے رہے تھے۔ آپ کی نگرانی میں
غانا میں قائم تربیت سینٹر اور تبلیغ سینٹر میں ائمہ کرام اور نو مبین کی تربیت کے بہت سے کورسز مقرر ہوئے۔ مقامی معلمین یا امام جو جماعت میں شامل ہوتے تھے ان کو کچھ دین کا علم کی صدبت تو تھی، اس کے علاوہ حقیقی اسلام، حقیقی تعلیم اسلام کی اور جماعت احمدیہ کی روایات کے بارے میں بھی سکھانے کے لیے ریفریشر کورسز ہوتے تھے، جس کی نگرانی بھی حافظ صاحب کیا کرتے تھے۔ آپ کی سرکردگی میں بڑی کامیاب تبلیغی مہمات ہوئیں، جس کے نتیجے میں جماعت کو بے شمار نئے پھل عطا ہوئے اور نئی جماعتیں بنیں اور نئے سرکٹ بنائے گئے، اور ان جماعتوں میں بے شمار مساجد کی تعمیر کروائی گئی، بلکہ ایسی جگہیں جو دور دراز علاقے تھے جہاں ایک دو دفعہ بیتوں کے لیے رابطوں کے بعد ایک لمبا عرصہ جماعت کا رابطہ نہیں رہا تھا، مرکز کا رابطہ، مقامی مرکز کا، وہ لوگ غیر احمدی علماء اور دوسرے کچھ لوگوں کے جو جماعت سے ورگلانے والے تھے ان کے زیر اثر کچھ دور بھی ہٹ گئے تھے، کچھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اتنے ایکٹیو نہیں رہے تھے۔ جب میں نے ان پر زور دیا حافظ صاحب پر کہ ان دوبارہ قریب لے کر آئیں، ان کو رابطے کریں اور مضبوط کریں جماعت سے تعلق ان کا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حافظ صاحب نے اس بارے میں بھی بھرپور کوشش کی اور لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کو دوبارہ جماعت کے نظام میں اس طرح مربوط کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر اب وہ ایک مضبوط تعلق ان کا جماعت سے قائم ہے اور بڑے ایمان اور ارکان میں مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب نے جزائر پیسیفک میں آباد لوگوں کی طرف سے احمدیت کے متعلق کیے جانے والے مخصوص سوالات جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کتاب بھی لکھی تھی ان لوگوں کی تبلیغ کے لیے، جس کا نام تھا اسلام ان دی آئی لینڈس ریموونگ دی امپیڈیمنٹس۔ گزشتہ سال 2011 کے جلسہ سالانہ لندن میں UK میں خلافت احمدیہ مسلم جماعت کی امتیازی خصوصیت، اس کے عنوان سے حافظ صاحب نے یہاں تقریر بھی کی تھی۔ گھانا جانے کے بعد یعنی جو عرصہ انہوں نے پیسیفک ممالک میں گزارا ہے، وہاں سے واپس جانے کے بعد بھی حافظ صاحب کو دورے پر ان ممالک میں بھجوایا جاتا رہا، کیونکہ ان کا اچھا اثر رسوخ تھا اور تبلیغ اور تربیت کا ڈھنگ بھی بہت اچھا تھا ان کا۔ اکتوبر نومبر 2001 میں آپ نے ان جزائر اور ممالک کے دورے کیے۔ 2003 میں بھی آپ کو ساؤتھ پیسیفک کے ان جزائر اور ممالک کے دورے پہ بھجوایا گیا۔ جو پہلا دورہ 2001 میں آپ نے کیا 1.5 ماہ کا دورہ تھا، جہاں جا کے آپ نے ان ممالک میں مضبوط رابطے کیے، جس میں ویسٹرن سموا، ٹونگا، کریباس، سولومن آئی لینڈ، ونواتو اور توالو شامل ہیں۔ جماعتوں کو یہاں آرگنائز کیا اور مزید بیعتیں حاصل کی۔ سولومن آئی لینڈ میں حافظ صاحب جبریل سعید صاحب کے ذریعے 1988 میں جماعت کا پودا لگا تھا، احمدیت کا پودا لگا تھا۔ 1991 میں انہوں نے اپنی رپورٹ بھجوائی، کچھ عرصہ یہ وہاں اور مصروفیات کی وجہ سے دوسرے جزیروں میں جانے کی وجہ سے وہاں جا نہیں سکے، تو یہاں انہوں نے خلیفۃ المسیح رابع کو اس وقت 91 میں ایک رپورٹ بھیجی کہ میں یہاں 2 سال بعد آیا ہوں اور دیکھا کہ جو کام 2 سال قبل کیا تھا وہ تمام کا تمام ختم ہو گیا۔ فجی سے مسلم لیگ کا ایک بزنس مین آیا
اور تمام افراد کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر کے جماعت سے متنفر کر دیا۔ میں اپنے کام پر پانی پھرا دیکھ کر بالکل ہل گیا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ حضور یہ میرا قصور ہے اور میں نہایت عاجزی سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ دیگر جزائر میں مصروفیت کے باعث میں یہاں نہیں آ سکا۔ گزشتہ سال یہاں کا پروگرام تھا، لیکن ارشاد موصول ہوا تھا کہ دسمبر تک رباطی میں ہی رہوں۔ اب پھر لکھتے ہیں خلیفہ رابع کو کہ حضور دوبارہ سے کام کا آغاز کرنا ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ اور مسلم لیگ جسے کویت کی حمایت حاصل ہے کو وہاں پیسہ لگا کے مسلمانوں نے بھیجا تھا، حالانکہ اسلام ان کے ذریعے سے وہاں پہنچا، تو ان کو ہم شکست دے سکیں، لکھتے ہیں۔ خیر خلیفہ مسیح رابع نے اس پر کافی ان سے افسوس اور ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ اس کے بعد تو حافظ صاحب ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھے اور مصمم ارادہ کیا کہ جو کچھ کھویا گیا ہے وہ سب واپس حاصل کریں گے۔ اس طرح مسلسل 2 سال محنت کرتے رہے اور اس علاقے میں دوبارہ سے احمدیت کا پودا لگا کر ہی دم لیا۔ اب خدا تعالیٰ کے فضل سے یہاں ایک مضبوط جماعت قائم ہے اور یہاں پر احمدیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اعلیٰ عہدیداران سے مل کر جماعت کے رجسٹریشن کے کام سے لے کر جماعتی عاملہ کی تشکیل اور ٹریننگ کا کام بھی کیا حافظ صاحب نے۔ حافظ صاحب نے بعد ازاں مختلف دورہ جات میں اس جماعت کی مضبوطی اور استحکام میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب یہاں جیسا کہ میں نے کہا رجسٹریشن بھی ہو چکی ہے، جماعت کا باقاعدہ مشن ہاؤس ہے اور مسجد بھی ہے۔ صدر صاحب سولومن آئی لینڈ مبشر مارٹن رسول صاحب نے آسٹریلیا میں جب میں گیا ہوں 2005 میں وہاں آئے تھے، وہاں مجھ سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے حافظ جبرائیل سعید صاحب کے ذریعے 1994 میں احمدیت قبول کی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے اس ملک میں احمدیت کے آنے سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اس طرح جماعت احمدیہ کے ذریعے اس ملک میں پہلی بار اسلام داخل ہوا اور یہ سعادت حافظ جبرائیل سعید صاحب کے حصے میں آئی۔ اپنی ایک رپورٹ میں حافظ صاحب ذکر کرتے ہیں پرانی کہ 9 ستمبر 2001 کو فجی پہنچا، وہاں سے 10 ستمبر کو مارشل آئی لینڈ کے لیے روانہ ہو کر کریباس میں 2 یوم ٹرانزٹ کے طور پر قیام کیا۔ چنانچہ 11 ستمبر کو جب کہ میں ابھی ٹرانزٹ میں ہی تھا تو امریکہ میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو والا واقعہ تھا وہ پیش آ گیا۔ چونکہ مارشل آئی لینڈ میں امریکہ کا بہت بڑا فوجی اڈہ ہے اور اس ملک کا دفاعی نظام امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے طبعاً یہ فکر لاحق ہوئی کہ پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہو، کیونکہ خاکسار کو یاد ہے کہ 10 سال قبل جب کہ خلیج کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت خاکسار یہاں موجود تھا اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بہرحال لکھتے ہیں کہ خاکسار نے بہت دعائیں کیں اور بہت سوچا کہ کچھ انتظار کروں یا ابھی چلا جاؤں۔ مجھے بہت مشورہ دیا گیا کہ حالات خراب ہیں، آپ نے تبلیغ کرنے کے لیے بہت غلط وقت کا انتخاب کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر واپس چلے جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر بہت دعائیں کی کہ خلیفۃ المسیح کے ارشاد پر آیا ہوں، اس مقصد کو حاصل کیے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا، جبکہ حالات بہت خراب ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ دعاؤں کے بعد انشاء ہوا کہ ابھی چلا جاؤں، یعنی جو کام پہ آیا ہوں کروں۔ خاکسار بدریہ جہاز مارشل آئی لینڈ چلا گیا۔ امریکہ کے واقعے کے بعد تمام ایئرپورٹس پر سیکیورٹی کافی سخت ہو گئی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچا تو وہاں پہلے ہی ایک پاکستانی کو صرف اس وجہ سے ڈیٹین کیا ہوا تھا کہ وہ مسلمان تھا۔ کہتے ہیں امیگریشن آفیسر نے میرا پاسپورٹ دیکھا اور پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں مشنری ہوں۔ غالباً اس نے نام سے اندازہ لگا لیا کہ یہ بھی مسلمان ہے، چنانچہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں احمدی مسلمان ہوں۔ کچھ تعامل کے بعد اس نے دوبارہ مذہب کا پوچھا، میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں احمدی مسلمان ہوں۔ چنانچہ اس نے مجھے 1 ماہ کا ویزا لگا دیا اور اللہ کے فضل سے ان کو انٹری مل گئی۔
پھر ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ خاص طور پر اس وقت میں جب کہ تمام تر میڈیا اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے اور القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو لے کر اسلام پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، یہ دورہ نہایت ضروری تھا۔ نیو یارک کے واقعے کی وجہ سے لوگ اسلام کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہ تھے اور اکثر لوگ مسلمانوں کے قریب بھی آنے سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر میڈیا پر اور دیگر مواقع پر اسلام کا دفاع کرنے کا موقع ملا اور مقامی احمدیوں کو اسلام کے دفاع کے لیے تیار کیا۔ قریباس میں ریڈیو پر اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا شروع ہوا اس سے ہمارے احمدی کافی پریشان تھے۔ چنانچہ خاکسار نے براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے مینیجر سے رابطہ کیا اور وقت لینے کی درخواست کی۔ الحمدللہ کہ مجھے وقت مل گیا۔ چنانچہ خاکسار نے جملہ مسائل، القاعدہ، اسلامی نظریہ جہاد کے بارے میں تفصیل سے آگاہی دی۔ الحمدللہ اس کا بہت فائدہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت خلیفہ وقت نے جو بھی فیصلہ کیا تھا، عین ضرورت پر جزائر کا دورہ کرنے کا جو ارشاد فرمایا تھا، خدا تعالیٰ کے فضل سے 2001 کی بات ہے یہ، کہ نہ صرف اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق ملی بلکہ اس دورے میں 49 نئی بیعتیں بھی حاصل ہوئیں۔ کہیں تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے قریب بھی آنے سے ڈرتے تھے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے 49 نئی بیعتیں بھی مل گئیں۔ پھر کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ جماعتوں کو مستحکم کرنے کے لیے عاملہ کا انتخاب اور رجسٹریشن وغیرہ کے جملہ مسائل پر کام کرنے کی توفیق ملی۔ غانا میں ان کے ساتھ کام کرنے والے مبلغین اور داعیان اللہ کا کہنا ہے کہ انہیں تبلیغ کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ وہ اس کے لیے دن رات ایک کر دیتے، داعیان اللہ کی ٹیمیں بھجواتے تو خود ان کے پیچھے جاتے اور ان کے ساتھ رہتے، چیکنگ کرتے کس طرح ہو رہا ہے کام، کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ ان میں بے حد صبر اور برداشت تھی۔ اگر ماتحت غلطی کرتا تو اسے پیار سے سمجھاتے۔ دوستوں کے کام کاج اور خاندان وغیرہ کا علم ہوتا اور ان کے گھریلو مسائل وغیرہ حل کرنے میں مدد کرتے۔ اگر کسی مبلغ کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تو کوشش کرتے کہ اسے فارغ کرنے کے بجائے، یعنی مقامی معلمین جو ہیں انہیں فارغ کرنے کے بجائے اسے دوبارہ فعال اور مستعد کیا جائے اور جماعت کے استعمال میں لایا جائے۔ بعض لوگ بڑی جلدی فیصلے کر لیتے ہیں کہ فارغ کرو، شکایت کرو کر کے فراغت کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے تھے کہ جتنا استفادہ کسی احمدی سے کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پہ معلمین سے کیا جائے۔ پھر لکھتے ہیں ان کے معلمین ساتھی کہ غیرت جماعت کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ تعلقات تھے، عید وغیرہ کے موقع پر ان کو تحائف بھجواتے، بے حد مستعد اور فعال تھے۔ شمالی علاقہ جات یعنی گھانا کے شمالی علاقہ جات میں ان کی وسیع اور عریض تبلیغی مہم کا ایک نتیجہ ہے کہ جماعت احمدیہ وہاں پہچانی جاتی ہے۔ گھانا میں آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے کہہ لیں، جماعت احمدیہ کا نفوذ بہت ممکن تھا، بڑا مشکل تھا، ناممکن تھا۔ اکا دکا کوئی احمدی ہوتے تھے شمالی علاقے میں، اور کیونکہ مسلمانوں کا وہاں زور ہے اور وہاں کے امام جو ہیں وہ تو شدید مخالفت کرنے والے تھے۔ بلکہ شروع میں جب احمدیت وہاں گئی ہے تو وہی علاقہ پہلا ہے شمال میں ہی، یا شمال مغرب میں، جہاں ہمارے احمدیوں پر مقدمے بھی چلے اور جرمانے بھی ہوئے، قید بھی کیے گئے۔ لیکن بہرحال اب وہاں بالکل کایا پلٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجدیں بھی بنتی چلی جا رہی ہیں اور انہیں مسلمانوں میں سے بلکہ ان کے اماموں میں سے جماعت میں شامل ہو رہے ہیں لوگ۔ تو یہ کہتے ہیں اب تو جماعت وہاں پہچانی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو خاموشی کے ساتھ صدقہ و خیرات بھی دیتے رہتے تھے یہ حافظ صاحب۔ آپ کے تعلقات امیر اور غریب ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ تھے۔ لوگوں کے ذاتی مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے۔ آپ کو لوگوں سے کام لینے کا خوب سلیقہ آتا تھا۔ گھانا کے امیر اور دولت مند احمدی اب آپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے اور ان کی مدد سے شمالی علاقہ جات میں مساجد بنوایا کرتے تھے۔
تحریک کرتے تھے اچھے احمدی جو ہیں مخیر احمدی، کھاتے پیتے، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل فرمایا ہے، اور اس فضل کا شکرانہ یہی ہے کہ تم ان غریب علاقوں میں مساجد بنا کے دو۔ چنانچہ بہت ساری مساجد وہاں کے مقامی لوگوں نے چھوٹی چھوٹی مساجد ان علاقوں میں بنائی۔ MTA پر ایک انٹرویو کے دوران آپ نے بتایا کہ وقف اور جماعت کی خدمت ہمارے خون میں ہے، ہمارے جینز میں ہے۔ میرے والد صاحب گیمبیا میں پہلے مبلغ تھے جن سے مکرم چودھری محمد شریف صاحب نے چارج لیا تھا۔ پھر میرے والد صاحب کو لائبیریا میں بھی خدمت کی توفیق ملی۔ حافظ جبرائیل سعید صاحب فی الحقیقت خدمت کے جذبے سے معمور تھے، ذمہ داری کا احساس تھا۔ چنانچہ اپنی بیماری کے ایام میں بھی انہوں نے جو مجھے خط لکھا آخری یہی تحریر کیا۔ ہسپتال میں داخل تھے ICU میں عموماً لوگوں کو ہوش کوئی نہیں ہوتی۔ انتہائی تکلیف میں نے لکھا کہ میں ICU سے انتہائی تکلیف میں خط تحریر کر رہا ہوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضور کام بہت زیادہ ہیں اور طاقت بالکل نہیں، یعنی آخر وقت تک فکر تھی تو صرف یہ کہ کس طرح اسلام اور احمدیت کا پیغام ملک کے کونے کونے میں پہنچ جائے اور تمام گھانیانس کو جلد سے جلد احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی آغوش میں لے آؤں۔ آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں پاکستان جانے کا واقعہ بھی سنایا جو بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غانا کی جماعت نے فیصلہ کیا کہ کسی بچے کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے پاکستان بھجوایا جائے۔ چنانچہ اسکول کے بچوں کا جائزہ لیا گیا اور کہتے ہیں حافظ صاحب کہ میرا انتخاب ہو گیا۔ میرے والد صاحب نے مجھے پوچھا تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس وقت محمد بن صالح صاحب یہ بھی ہمارے وہاں مبلغ سلسلہ ہیں، اور ابراہیم بن یعقوب صاحب یہ بھی گھانیاں مبلغ ہیں جو آج کل ٹرینیڈاڈ میں ہیں۔ یہ پاکستان بھجوائے جا رہے تھے تاکہ جامعہ احمدیہ میں پڑھ سکیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں کا میڈیکل چیک اپ ہوا، وہ دونوں تو اس میں پاس ہو گئے، مگر میرے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ دبلا پتلا ہے اور وزن میں ہلکا پھلکا ہے۔ پاکستان کے شدید موسمی حالات ہیں، گرمی اور شدید سردی، یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ میں انفٹ ہو گیا۔ اس کا میرے والد صاحب کو شدید دکھ ہوا اور وہ دعاؤں میں لگ گئے، اور ایک دن غانا کے امیر جماعت جو اس وقت تھے مکرم عطا اللہ کلیم صاحب، ان سے کہنے لگے ان کے والد حافظ صاحب کے کہ میرا بیٹا ضرور پاکستان جائے گا۔ تو امیر صاحب نے پوچھا وہ کیسے؟ والد صاحب کہنے لگے کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا تو میرے کانوں میں بڑی واضح آواز آئی ہے، انا للمتقین مفازا، یعنی متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ کہتے ہیں میں تو ان دنوں اپنے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کر رہا تھا، بس یہ خوشخبری میرے بیٹے کے لیے۔ بہرحال کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے مارجرین کی شیشی لا کے دی، کچھ اور خوراک وغیرہ کی، میری صحت کی طرف توجہ کی کہ میں کھایا کروں۔ 2 یا 3 ہفتوں کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کی طرف بھی بھجوایا گیا تو ڈاکٹروں نے مجھے میڈیکلی فٹ کر دیا، اور یہ لکھا کہ لڑکا مکمل طور پر فٹ ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب بھی جب بھی مجھے خط لکھتے پاکستان میں لکھا کرتے تھے کہ تمہارا جانا خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے، لہذا سنجیدگی کے ساتھ پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ اور پھر انہوں نے بھی اپنے والد صاحب کی خواہش کو خوب پورا کیا۔ اپنے پیچھے انہوں نے اپنی اہلیہ حنا سعید صاحبہ اور 2 بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں، جن کا نام حبار باپ اور صبا کوجو اور منیر الحادی اور تہمینہ ایسی ہیں۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ بچے بھی دینی اور دنیاوی تعلیم میں آگے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جماعت کے ساتھ تعلق بھی ان کا مضبوط ہے، دینی تعلیم میں بھی آگے ہیں اور دنیاوی تعلیم میں بھی۔ سارے بچے 3 بچے ماسٹرز کر چکے ہیں، MSc کر چکے ہیں، بلکہ ایک بچی PhD بھی کر رہی تھی۔ 2007 میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکرم حافظ صاحب کو حج پر جانے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ ان کے ایک جامعہ کے ساتھی مکرم الیاس منیر صاحب جو مربی سلسلہ ہیں جرمنی میں، وہ لکھتے ہیں کہ حافظ جبرائیل سعید صاحب
جامعہ میں مجھ سے 1 سال پیچھے تھے مگر بہت آگے نکل گئے۔ انہیں میں نے بہت بچپن میں ہی ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں دیکھا ہوا ہے، جب وہ اپنی معصوم عمر میں قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے روا کے حفظ کلاس میں داخل ہوئے تھے۔ انہیں نہ صرف حفظ قرآن کی سعادت ملی بلکہ نہایت شیریں لحن بھی قدرت نے عطا فرمایا ہوا تھا، جس سے جامعہ کے دوران اور اس کے بعد جلسوں کے مواقع پر حاضرین کو محظوظ ہونے کا موقع ملتا رہا۔ کہتے ہیں میں نے انہیں بہت قابل اور اپنے کام اور علم پر گرفت رکھنے والا مربی پایا۔ مضبوط وجود کے ساتھ ساتھ نہایت اطاعت گزار اور سعادت مند بھی تھے۔ کہاں تو وہ کمزور بچے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب بڑے ہوئے ہیں، جامعہ سے فارغ ہوئے ہیں، تو قد بھی ان کا تقریباً 6 فٹ کے قریب ہو گیا اور مضبوط جسم تھا ان کا۔ لکھتے ہیں کہ مرحوم نظام جماعت کو سمجھنے والے اور اس کی معمولی سے معمولی امر میں بھی پابندی کرنے والے بہت مخلص انسان تھے۔ اسی طرح برداشت کا مادہ بھی بہت تھا۔ ایک مرتبہ کسی دوست نے اس خیال سے کہ انہیں کون سی پنجابی آتی ہے، افریقن سمجھ کر کہ پنجابی نہیں آتی، ان کے بارے میں بعض ایسے الفاظ کی ان کی موجودگی میں کسی کو ہدایت دیتے ہوئے کہہ دیا جو مناسب نہیں تھے، لیکن انہوں نے باوجود سمجھنے کے انہیں احساس تک نہیں ہونے دیا۔ عبدالسمیع خان صاحب ایڈیٹر الفضل لکھتے ہیں کہ حافظ جبرائیل سعید صاحب اور خاکسار 1975 سے 1982 تک جامعہ احمدیہ میں کلاس فیلو رہے۔ حافظ صاحب نہایت محنتی اور ذمہ دار اور سلسلہ سے محبت رکھنے والے اور اساتذہ کا بہت ادب کرنے والے انسان تھے۔ اردو بھی اچھی سیکھ لی تھی اور دیگر کلاس فیلوز کو انگریزی سیکھنے میں مدد کیا کرتے تھے۔ انگریزی، عربی تقاریر اور مضمون نویسی میں حصہ لیتے تھے۔ اچھا مقابلہ ہوتا تھا۔ ہمیشہ خوشی اور بشاشت ان کے چہرے پر کھیلتی رہتی تھی۔ یہ یقیناً خوشی اور بشاشت تو میں نے دیکھا کہ ایسے ہی حالات ہوں، کبھی میں نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ ان کے چہرے پر غم کے آثار ہوں، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ گانا میں بھی میں نے دیکھا ان کو، اس کے بعد بھی جہاں بھی دیکھا۔ انہیں کھیل کا بھی بہت شوق تھا اور فٹ بال اچھا کھیلتے تھے۔ خدام الحمدیہ کاموں میں عمدگی سے حصہ لیتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ پرانا تعلق قائم رکھا۔ 2005 میں قادیان گئے تو سب دوستوں کی وہاں دعوت کی۔ احمد جبرائیل سعید کے بارے میں جو دوسری اور رپورٹیں بھی ہیں، کہتے ہیں کہ غانا کے ہمسایہ ملک ٹوگو میں بارڈر کے ساتھ شمالی علاقے میں تبلیغی کام کرنے کی توفیق ملی۔ آپ نے متعدد مرتبہ ان علاقوں کے دورے کیے اور تبلیغی مہمات کیں۔ یہاں مخالفت بھی بڑی تھی، چنانچہ آپ کی کوششوں سے ملک ٹوگو کے 5 علاقوں ممپاگا، ممپروگ اور مانگو اور باولے اور لیماکارا میں جماعتیں قائم ہوئیں۔ اس طرح آپ نے ملک بکینا فاسو کے بھی کئی دورے کیے اور یہاں بھی آپ کو جماعتی پروگراموں میں شرکت کے ساتھ بہت سے تبلیغی اور تربیتی کام کرنے کی توفیق ملی۔ فضل اللہ طارق صاحب امیر جماعت فجی لکھتے ہیں کہ جب حافظ جبرائیل سعید صاحب 2003 میں فجی تشریف لائے تو اس وقت پہلی دفعہ کہتے ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی اور قریب رہنے کا موقع ملا۔ حافظ صاحب کی ایک اچھی عادت کا مشاہدہ پہلی ملاقات میں ہو گیا، وہ یہ کہ رات کو جب حافظ صاحب کی آنکھ کھلتی تو آپ قرآن کریم دہراتے رہتے تھے۔ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ تبلیغ کے میدان میں صاحب تجربہ تھے۔ ہر چھوٹے بڑے سے اس کے مزاج کے مطابق تبلیغی گفتگو کیا کرتے تھے۔ دینی علم کے ساتھ دنیاوی معلومات سے بھی بہرہ مند تھے اور ایک کامیاب مبلغ کی طرح باتوں باتوں میں اسلام کا پیغام پہنچا دیتے تھے۔ آپ کا انداز تکلم بہت بے تکلفانہ تھا اور ہنستے مسکراتے ہوئے مشکل سے مشکل بات بھی بڑے آرام سے کر لیتے تھے۔ قریباتی کے مبلغ ابراہیم A.K. آرکو صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ حافظ احمد جبرائیل سعید صاحب قریباتی، توالو اور دیگر جزائر میں تبلیغ کی خاطر بہت کثرت کے ساتھ دورہ جات کرتے اور ان کی فیملی پیچھے بالکل اکیلی رہتی۔ مختلف جگہوں میں جاتے دوروں پہ اور کبھی فیملی کی پرواہ نہ کرتے، بلکہ کہتے تھے کہ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے خلیفۃ المسیح نے میرا انتخاب کیا ہے اور مجھے یہاں بھجوایا ہے۔ خلیفۃ المسیح میرے لیے دعا بھی کرتے ہیں،
اس لیے انہوں نے تبلیغ کا کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا، اور ہر وقت یہی کوشش ہوتی کہ وہ خلیفہ وقت کی توقعات پر پورا اتر سکے۔ جب ان کا تقرر واپس گھانا میں ہوا تو انہوں نے جزائر ممالک کے ساتھ اپنا ناطہ نہ توڑا، بلکہ ان جزائر میں تبلیغ کے حوالے سے بہت فکر رہتی تھی۔ 2010 میں جب میں نے دوبارہ بھی ان کو دورے پہ بھجوایا تو بڑے وسیع دورہ کر کے آئے تھے اور بڑی معلومات لے کے آئے اور بڑا اسٹیبلش کر کے آئے تھے وہاں جماعت کے نظام کو۔ مولک قریباتی لکھتے ہیں کہ حافظ احمد جبرائیل سعید صاحب نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں مکرم انیس کلاتا صاحب جو قریباتی کے پہلے احمدی تھے مرحوم، ان کی اہلیہ کو فون کیا اور ان کو جماعت کے ساتھ رابطہ رکھنے کی تلقین کی، اور انہیں کہا کہ آپ کو ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہسپتال سے وہاں فون کر رہے ہیں جب بیمار کو بیماری کی فکر ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک دور دراز علاقے کے جزیرے میں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، اور آپ لوگوں کو اسلام تلاش کرنے کے لیے کوئی سفر نہیں کرنے پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھروں میں اسلام پہنچا کر آپ پر بہت فضل کیا ہے، اس لیے کبھی بھی جماعت کو نہیں چھوڑنا۔ احمد جبرائیل صاحب کے ذریعے جن اب نے بیعتیں کی، ان میں ایک میڈیکل ڈاکٹر علی وربو صاحب بھی ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ احمد قبول کی۔ ان کے دونوں بیٹے بھی میڈیکل ڈاکٹر ہیں، موصوف قریباتی زبان کے ماہر ہیں، اور اس وقت قریباتی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں، بلکہ مکمل کر لیا ہے اور اس کی ریویژن ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ احمدیت کے اسماعیہ ناز فرزند کو اپنی رضا کی جنتوں میں داخل فرمائے۔ خلافت احمدیہ کو ان جیسے سینکڑوں ہزاروں سلطان نصیر عطا فرمائے۔ ان جیسے قابل، عاجز اور وفا شعار خادم سلسلہ کے رخصت ہونے کا غم بہت زیادہ ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا ہی ایک مومن کی شان اور شیوا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہماری دعا اور سہارا ہے۔ ان کے رخصت ہونے سے بشری تقاضے کے تحت جو مجھے فکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے بھی دور فرمائے۔ گھانا میں اب مدرسۃ الحفظ بھی قائم ہو چکا ہے، اور بلکہ میرا خیال ہے کچھ حفاظ کی پہلی کلاس سے وہاں سے نکل بھی چکی ہے، اور مبلغین یعنی شاہد مبلغین تیار کرنے کے لیے جامعہ احمدیہ بھی شروع ہو چکا ہے، جو ویسٹ افریقن ریجن ہے، یا کم از کم سے شاید سارے افریقہ کو ہی سنبھالے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں سے بھی حافظ صاحب جیسے بلکہ ان سے بڑھ کر خادم سلسلہ پیدا ہوں، تقویٰ کی باری گراہوں پر یہ چلنے والے ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے والوں میں سے دو کا ذکر کروں گا، تو دوسرے مخلص جن کا ذکر کرنا ہے وہ ہیں جنہیں گزشتہ دنوں کوئٹہ میں شہادت کا رتبہ ملا، اور یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوئے جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردے گمان نہ کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اور ان کو اپنے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اعزاز آج صرف افراد جماعت احمدیہ کو ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جا رہے ہیں، جو اپنے ایمانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ بس جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ دشمن کے یہ قتل و غارت کے ہتھ کنڈے احمدی کو اس کے دین سے منحرف نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ یہ شہید جو انہوں نے کوئٹہ میں اعزاز حاصل کیا ہے، ان کا نام مکرم نور احمد صاحب ابن مکرم نواب خان صاحب ہے، جن کو 11 نومبر 2012 کو سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹہ میں شہید کیا گیا۔
آپ کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے والد مکرم نواب خان صاحب کی پردادی محترمہ بھاگ بری صاحبہ المعروف محترمہ بھاگو صاحبہ کے ذریعے ہوا۔ محترمہ بھاگو صاحبہ قادیان کے قریب ننگل کی رہنے والی تھیں۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس طرح اب صحابیہ تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد یہ خاندان ہجرت کر کے ضلع ساہیوال رہائش پذیر ہوا۔ 1965 میں کوئٹہ چلا گیا۔ منظور احمد صاحب شہید 1978 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ میٹرک کے بعد 1996 میں اپنا کام شروع کیا اور ہارڈ ویئر کی دکان بنائی۔ تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں نمایاں برکت دی۔ شہادت کا واقعہ ان کا یوں ہے کہ مرحوم 11 نومبر 2012 کی صبح 8 بجے کے قریب اپنے گھر واقع سیٹلائٹ ٹاؤن سے اپنی دکان جو کہ قریب ہی ہے اس پر جانے کے لیے پیدل گھر سے ہی نکلے تھے کہ 2 موٹر سائیکل سوار افراد آئے، جن میں سے ایک شخص موٹر سائیکل سے اتر کر منظور احمد صاحب کی طرف بڑھا اور گولی چلانے کی کوشش کی، لیکن قریب ہونے کی وجہ سے منظور صاحب کی ان سے مٹھ بھیڑ ہو گئی، وہاں لڑائی شروع ہو گئی۔ انہوں نے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی اور منظور احمد صاحب اس سے چھوٹ کر پیچھے گھر کی طرف بھاگے، کیونکہ وہ 2 تھے اس لیے بچت یہی تھی کہ گھر آ جاتے۔ گھر کے گیٹ کے ستون کے ساتھ ان کا گھٹنا ٹکرایا، جس کی وجہ سے وہ گر گئے نیچے، جس پر حملہ آور ان کے پیچھے آیا اور منظور صاحب گرنے پر اس نے ان پر گولیاں چلائیں۔ ایک گولی سر سے رگڑ کر کھا کر گزر گئی، جبکہ دوسری گولی پیچھے سر سے لگی، سر کے پچھلے حصے میں، اور آگے ناک اور ماتھے کے درمیان سے نکل گئی، جس سے موقع پر ہی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کو کافی عرصے سے مذہبی مخالفت کا سامنا تھا۔ ارد گرد کے دکاندار بھی مخالفت میں پیش تھے۔ علاقے میں کچھ عرصے سے جماعت کے خلاف بائیکاٹ کی مہم منظم انداز میں چلائی جا رہی ہے۔ حلقہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی معروف گول مسجد میں ڈیرہ غازی خان سے ایک مولوی آ کر احمدیوں کے واجب القتل ہونے کے فتوے جاری کرتا رہتا ہے اور پورے علاقے میں اشتعال انگیز لٹریچر تقسیم کر رہا ہے۔ گزشتہ سال شہید مرحوم کی دکان سے ملحقہ ایک معاند احمد کی دکان میں آگ لگ گئی۔ ان باتوں سے بھی سبق نہیں سیکھتے۔ یہ دیکھیں کہ اس کی آگ لگی، اس کا تمام سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ شہید مرحوم کی دکان براہ راست آگ کی لپیٹ میں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ رنگ میں ہر لحاظ سے اس کو محفوظ رکھا، حتیٰ کہ باہر پڑے ہوئے پلاسٹک کے بورڈ بھی معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ اس کو دیکھ کر سب حیران تھے، لیکن یہ چیزیں ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں۔ شہید مرحوم کا اپنے پورے خاندان سے نہایت شفقت اور محبت کا سلوک تھا۔ خاندان میں اگر کسی چیز یا مالی معاونت کی ضرورت ہوتی تو آپ اس کی ضرورت پوری کرتے تھے، کسی کو بھی۔ نہایت مہمان نواز تھے، بطور خاص جماعتی مہمان کو خدمت کے بغیر نہیں آنے دیتے تھے۔ اگر مرکز سے جماعتی مہمان آتے اور کوئی دوسرے احمدی دوست ان کو اپنا مہمان بنا لیتے تو آپ مہمان کو اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرتے۔ 40-50 افراد جماعت کے پروگرام کا گھر پر انتظام کرتے تھے اور گھر پر ہی ان کے کھانے کا انتظام بھی کرتے، خود مہمان نوازی کرتے، جماعتی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ اس وقت بھی نائب قائد حلقہ سیٹلائٹ ٹاؤن، سیکرٹری وقف جدید اور سیکرٹری تحریک جدید کے علاوہ حلقہ کے سیکیورٹی اور اصلاحی کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ شہید اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، 2007 میں نظام وسیعت میں شامل ہوئے۔ شہادت سے ایک ہفتہ قبل شہید مرحوم کے والد صاحب نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی کی شادی ہے، اور اپنے ہاتھ سے بارات کو روانہ کر رہا ہوں، ان کے والد صاحب کہتے ہیں۔ اسی طرح اب کی اہلیہ نے خواب میں دیکھا کہ میں جا رہی ہوں اور میرے بچے اور دیورانی میرے ہمراہ ہیں۔ راستے میں ایک کالا کتا حملہ کرتا ہے، میں اپنی دیورانی کے پیچھے چھپ جاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ دعا کریں، لیکن وہ کالا کتا میری شاہ رگ سے پکڑ لیتا ہے۔ شہید مرحوم نے پسماندگان میں والد مکرم نواب خان صاحب کے علاوہ اہلیہ محترمہ شبانہ منظور صاحبہ، 2 بیٹیاں عزیزہ نعمانہ منظور واقفہ 9 بعمر 10 سال اور عزیزہ فائزہ منظور بعمر 8 سال، اور بیٹا توحید احمد وقف 9 بعمر 6 سال، اور ایک بھائی مقصود احمد صاحب اور 2 ہمشیرگان یادگار چھوڑے ہیں۔ شہید مرحوم کی والدہ وفات پا چکی ہیں، دوسری والدہ ان کی حیات ہیں۔
بہرحال ان دونوں کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، مرحومین کا، شہید کا، اور ان کے جنازہ غائب میں پڑھاؤں گا جمعہ کی نمازوں کے بعد۔ پاکستان کے لیے عمومی طور پر بھی دعائیں کریں۔ آج کل یہ شہداء، احمدی شہداء تو اپنے عہدوں اور وفاؤں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد وقت لائے جب احمدیوں کے لیے وہاں سہولتیں پیدا ہوں اور سکھ کے سانس لے سکیں۔ یہ دن اب محرم بھی شروع ہے آج سے، اور محرم میں احمدیوں کے لیے تو پہلے سے بڑھ کر کربلائیں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ خود بھی ایک دوسرے کو یہ قتل و غارت کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسے سبق سیکھیں۔ آپس میں مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے۔ ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ان دنوں میں خاص طور پر درود اور صدقات کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں اس محرم کے مہینے میں بھی۔ امت مسلمہ کے لیے آج کل جو سخت حالات ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سچائی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ یہ لوگ ان مشکلوں اور ان مشکلات اور ان عذابوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں جس کے ذریعے سے کہا جا سکے کہ مسلم امہ کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ ہے، سوائے اس کے کہ زمانے کے امام کو یہ ماننے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر